ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آن لائن کلاسز کے لیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ابو سعید السید قرآن اکیڈمی کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو انشاءاللہ آج نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی ممبر آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہو، اسکرین پہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہی ہے اس نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے اور کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، تختی نمبر 9 ہے مشق حرکات، ٹھیک ہے، کڑی زبر اور اس طرح کڑی زیر، الٹا پیش، مد ولین و تنوین۔ تو دیکھو جناب، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہے۔ کڑی زبر، کڑی زیر، الٹا پیش یہ بھی ہم نے پڑھی ہے، مد ولین بھی پڑھی ہے، تنوین اور اس طرح حرکات بھی ہم نے پڑھی ہے۔ زبر زیر پیش، کڑی زبر، کڑی زیر، الٹا پیش، مد ولین اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ سارے ہم نے پچھلے ویڈیوز میں پڑھی ہے۔ تو معزز ناظرین، اگر آپ لوگوں نے وہ پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو برائے مہربانی آپ پہلے وہ ویڈیوز دیکھیں تاکہ اس تختی پہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ یہ جو ہم نے پچھلی تختی پڑھی ہے انہی کے پریکٹس کروا رہے۔ دیکھو مشق، ٹھیک ہے، اس تختی میں ہم ان چیزوں پر پریکٹس کریں گے۔ تو معزز ناظرین، اس سے پہلے میں کئی چیز آپ کو بتاتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وقف کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کلمے کے آخر میں کھڑا زبر ہو تو وقف یعنی اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس تختی میں تو اس کا مثال نہیں ہے، ایگزامپل نہیں ہے، لیکن میں عیسیٰ، عین یا زیر عی، سین کڑا زبر سا، عیسیٰ، تو جب وقف کریں گے تو سیم اسی طرح ہی پڑھیں گے، عیسیٰ۔ یہ کڑا زبر کی میں نے آپ کو بات بتائی۔ اور دوسری بات ہم نے تا کے متعلق پڑھا بھی ہے کہ جب لاسٹ میں تا آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو جب ادھر وقف کریں گے تو یہ تا کو ہم ہا کے ساتھ بدلیں گے، جس طرح آنیتن، آگے وقف آنیہ۔ لیکن ادھر تو دو زیر ہے نا۔ ابھی کڑی زیر کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر نیچے کڑی زیر آ جائے، ہا آ جائے اور ہا کے نیچے کڑی زیر ہو تو وقف کی صورت میں ساکن ہو گئے کڑی زیر۔ جس طرح دیکھو ادھر ایگزامپل موجود ہے، با زیر بے، ہا کڑی زیر ہی، بھی ہی، آگے وقف بے، اس ہا کو ہم ساکن پڑھیں گے۔ اور اس طرح ابھی یا کی بات کرتا ہوں۔ اگر یا کے نیچے کڑی زیر آ جائے تو وقف کی صورت میں سیم اسی طرح ہم پڑھیں گے، جس طرح دیکھو نستحیی، لاسٹ میں دیکھو نستحیی، یا کڑی زیر ہی ہے تو وقف کی صورت میں ہی سیم پڑھیں گے، نستحیی۔ اور معزز ناظرین، ہم نے ادھر کڑی زیر کی بات کی کہ جب نیچے کڑی زیر آ جائے تو یہ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح الٹا پیش کی بھی یہی مثال ہے، جس طرح دیکھو عبادہ یا قومہ، تو آگے وقف عبادہ یا قومہ۔ تو معزز ناظرین، تختی نمبر 9 میں آپ کو 3 قواعد ذکر کروں گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے۔ تو 2 قاعدے مد کے متعلق ہوں گے اور ایک قاعدہ جو ہوگا وہ را کے متعلق۔ تو قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب حروف مدہ، یعنی حروف مدہ ہم نے پڑھے، اگر آپ کو یاد ہو، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یم، جب ان حروف کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر ہم مد کریں گے، لیکن 4 الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ جس طرح دیکھو ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، دیکھو حروف مدہ ہے یہ الف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے حمزہ آیا ہے تو ادھر اب ہم مد کریں گے لیکن 4 الف کے مقدار، جس طرح دیکھو جیم الف مد زبر جا، ٹھیک ہے، جا، حمزہ زبر ا، جا، تو یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ بھی یاد رکھیں، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ یا حروف لین، حروف مدہ اور حروف لین، واو لین اور یا لین، ٹھیک ہے، جب حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگا،
تو اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ اس کی مقدار 5 الف کی مطلب مقدار ہم اس کو لمبا کریں گے. تو اگزامپل آپ کے سامنے ہے، دیکھو الف آیا ہے، الف مدہ، اور اس کے بعد جو حرف ہے اس پر سکون ہے، تو ادھر بھی ہم مد کریں گے لیکن 5 الف کی مقدار. جس طرح دیکھو الآن، الآن. امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ قاعدہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. تو اسی قاعدے میں یہ بات بھی یاد رکھے کہ اگر یہ سکون یعنی حروف مدہ یا حروف لین کے بعد یہ سکون وقف کی وجہ سے ہونا، تو پھر 3 الف کی مقدار ہم اس کو لمبا کریں گے. جس طرح میں آپ کے سامنے ہے، دیکھو جوعن، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر جب ہم وقف کریں گے جوع، ٹھیک ہے، جیم واو پہ جو عین دو زیر عین، تو جوعن آگے وقت جوع 3 الف کی مقدار. اس طرح خوف بھی ہے، خوفن آگے وقت خوف. اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ را کے متعلق ہے، اگر را پر زبر یا پیش آ جائے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے، مطلب موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جس طرح دیکھو یہ ہے ردو، را زبر را، ضاد واو پیش دو، ردو، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو وہ را کو پھر ہم باریک پڑھیں گے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ قواعد زبردست اور اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن آگے وقف آمن. حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا آگے وقف آوا. حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن آگے وقف آنیہ. حمزہ کڑی زیر ای، لام کڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلاف آگے وقف ایلاف. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، این آگے وقف این. با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، بھی آگے وقف بے. دیکھو جناب یہ لفظ جو ہے دو طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں. پہلے جیم کو پڑھیں گے، پھر الف، پھر مد، پھر لاسٹ میں زبر کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جس طرح دیکھو جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے جیم کو پڑھے، پھر زبر کو، پھر الف کو، پھر مد کو. دیکھو جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا. جو بھی آپ کو آسان ہو اسی طریقے سے آپ یاد کرو. آگے وقف جا، جیم. اس کو بھی دیکھو جناب پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جیم کڑی مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. دوسرا طریقہ ہے کہ جیم مد کڑی زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ آگے وقت جی. جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین آگے وقت جوع. خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن آگے وقت خوف. خایا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن آگے وقت خیر. دال کڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، داو
دال پیش دو داوود آگے وقف داوود ذال کڑی زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالک آگے وقف ذالک را زبر را ضاد واو پیش دو ردو آگے وقت ردو شین الف مد زبر شا حمزہ زبر شاء آگے وقت شاء. پیج نمبر 16. میم کڑی زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالکی آگے وقت مالک شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شیئن آگے وقت شیء طا زبر طا غین کڑی زبر غا طغا آگے وقت طغا ادھر یا کو نہیں پڑھیں گے طا زبر طا غین واو زبر غو طغو آگے وقت طغو طا یا زبر طی را دو زبر رن طیرن آگے وقت طیرا عین الف زبر ع دال دو زیر دن عاد آگے وقت عاد عین زبر ع لام کڑا زبر لا علا آگے وقت علا عین یا زبر عی نون دو پیش نن عین آگے وقت عین فا یا زیر فی ہا زیر ہی فیہ آگے وقت فیہ قاف الف زبر قا لام زبر لا قال آگے وقت قال قاف واو زبر قو لام دو پیش لن قول آگے وقت قول کاف الف زبر کا نون زبرنا كان آگے وقت كان کاف یا زبر کی دال دو زبر دن کیدن آگے وقت کیدا کاف یا زبر کی فا زبر فا کیف آگے وقت کیف لام واو زبر لو حا دو زیر حن لوح آگے وقت لوح لام یا زبر لی سین زبر سا لیس آگے وقت لیس میم الف زبر ما لام دو زبر لن مالن آگے وقت مالا نون الف زبرنا را دو زبرن نارن آگے وقت نارا میم الف مد زبر ما حمزہ دو زیر ان ما ان آگے وقت ما واو یا زبر وی لام دو پیش لن ویلن آگے وقت ویل یا واو زبر یو میم دو زیر من یومن آگے وقت یوم یا زبر یا را زبر را یرا ہا الٹا پیش ہو یراہ آگے وقت یرا حا الف زبر حا سین زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسد آگے وقت حاسد حا الف زبر حا فا زیر فی حافی ضاد پیش ضن حافظ آگے وقت حافظ دال الف زبر دا فا زیر فی دافی قاف دو زیر قن دافق آگے وقت دافق شین الف زبر شا ہا زیر ہی شاہی دال دو زیر دن شاہد آگے وقت شاہد عین الف زبر ع با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابد آگے وقت عابد عین الف مد زبر ع حمزہ زیر ای عائی لام دو زبر لن عائلا آگے وقت عائلا غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسق آگے وقت غاسق نون الف زبرنا صاد زیر شی ناصی را دو زیر رن ناصر آگے وقت ناصر واو الف زبر و لام زیر لی والی دال دو زیر دن والدن آگے وقت
والد. حمزہ زبر عین واو پیش عو اعو ذال پیش دو اعوذ آگے وقت اعوذ. حمزہ زبر کافیہ زیر کی اکی دال پیش دو اکید آگے وقت اکید. یا زبر یا خا الف زبر خا یا خا فا پیش فو یا خاف آگے وقت یا خاف. یا زبر یا دال کڑا زبر دا یا دا ہا پیش ہو یا دا ہو آگے وقت یا دا. یا پیش یو قاف علی زبر قا یو قا لام پیش لو یو قالو آگے وقت یو قال. تا پیش تو را کڑا زبر را تو را با دو زبر بن تو را بن آگے وقت تو را با. حازر حی سین الف زبر سا حیسا با دو زبر بن حسابا آگے وقت حسابا. سین پیسو بالف زبر با صوبا تا دو زبر تن صوباتن آگے وقت صوباتا. سین زیر سی را الف زبر را سرا جیم دو زبر جن سراجن آگے وقت سراجا. سین زبر سا لام کڑا زبر لا سلا میم دو پیش من سلامن آگے وقت سلام. شین زیر شی دال الف زبر دا شیدا دال دو زبر دن شیدادن آگے وقت شیدادا. شین زبر شا را الف زبر را شرا با دو زبر بن شرابن آگے وقت شرابا. صاد زبر صا واو الف زبر و صوا با دو زبر بن صوابن آگے وقت صوابا. معزز ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ تختی ہم کمپلیٹ کر لیں گے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ویڈیو کمپلیٹ کرنے سے پہلے، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے چند سوالات کروں گا، ان سوالات کا جوابات آپ نے ضرور دینا ہوگا. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کلمے کے آخر میں کھڑا زبر ہو تو وقف کی صورت میں اس کو کس طرح پڑھنا ہوگا. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر یا کے نیچے کڑی زیر آ جائے تو وقف کی صورت میں اس کو کس طرح ہم پڑھیں گے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آئی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور ان سوالات کا جوابات دیں. اور اس طرح ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھنا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.